ما شاء الله لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. حسبنا الله ونعم الوكيل ونعم المولى ونعم النصير. الحمد لله وكفى. سمع الله لمن دعا. ليس وراء الله المنتهى. ومن اعتصم بالله نجا. والصلاة والسلام على عباده الذين اصطفى محمد وآله الطيبين الطاهرين مصابيح الدجى. ورحمة الله وبركاته على من اتبع الهدى. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير. آمین یا رب العالمین. عزیزان متوجہ رہیں، ہم کتاب الارث یا کتاب المیراث کے مبحث میں لگے ہوئے ہیں. کتاب الارث، ارث یا میراث، کتاب الارث یا احکام ارث یا میراث کہیے، ایک ہی بات ہے. میراث، ارث یا میراث، کتاب الارث یا کتاب المیراث. دیکھیے، ہم نے پچھلے درس میں ایک تو بتا دیا کہ میراث کے تین گروہ ہیں. ابتدا میں تین گروہ، تین جماعتیں، تین درجے، تین سٹیج، اور مختلف سٹیج میں جو وارثین ہیں وہ بدل جاتے. یہ ایک بات ہم نے کی. دوسری بات ہم نے اس میں یہ کی کہ نسبی رشتوں سے جو میراث ملتے ہیں وہ یہ تین گروہ ہیں. اس کے علاوہ سحری سواد سے، سحری رشتے سے میاں بیوی کا آپس میں میراث مل جاتا ہے. میاں بیوی کا، میاں یعنی شوہر، شوہر اور بیوی کا آپس میں میراث مل جاتا ہے. تو یہ چیزیں ہم نے تمام کر لی. آج ہم آتے ہیں جو نسبی یا نسبی، جو رشتوں کی بنیاد پر میراث مل جاتی ہے. میت کی مال متروکہ بانٹ دی جاتی ہے، تقسیم کی جاتی ہے وارثین کے درمیان. اس کے تین گروہ، پہلا گروہ، دوسرا اور تیسرا. پہلے گروہ میں مرنے والے کے ماں باپ اور اولاد یا اولاد کی اولاد، اولاد اگر نہ ہو تو اولاد کی اولاد. دوسرے گروہ میں ہم نے کہا تھا کہ مرنے والا کی دادا دادی، نانا نانی اور بھائی بہنیں، اور اگر بھائی بہن نہ ہوں تو ان کی اولاد. تیسرے گروہ میں مرنے والے کا چچا یا پھوپھی اور ماموں یا خالہ اور دونوں کی اولاد اگر نہ ہوں. تو پھر آج پہلے گروہ کی جو میراث ہے، وہ پہلی چیز یہ ہے کہ یہ اس میں ارث کیسے مل جاتا ہے. پہلا گروہ اس میں یہ ہے کہ مرنے والے کے ماں باپ اور اولاد نہ ہونے کی صورت میں ان کی اولاد، چاہے جہاں تک یہ سلسلہ چلا جائے. لیکن یہ بات رکھنی ہے ذہن میں کہ ان سب میں سے جو کوئی مرنے والے کے قریب ترین ہوگا، سب سے قریب ہوگا، میراث اسی کو ملے گی. پورا میراث، پورا طریقہ اسی کو ملے گا. اب مسائل 1 2 3 4 5 6 7. پہلا مسئلہ، اگر وارث، ذہن میں بٹھائے، سجاد صاحب دھیان رکھیں، بعد میں آپ سے چھوٹ جائے گی باتیں. اگر وارث صرف ماں یا باپ یا ایک لڑکا یا ایک لڑکی ہوگی، 4 میں سے ایک ہوگا. 4 تو یہی گروہ ہے نا، ان میں سے کوئی ایک ہوگا، باقی 3 نہ ہوں گے. مثلا باپ ہے، ماں مر چکی ہے، لڑکا تھا، لڑکا مر چکا ہے، اس کی کوئی اولاد باقی نہیں رہی. لڑکی تھی، وہ بھی مر چکی، کوئی اولاد باقی نہیں.
تو صرف ایک باپ باقی رہ جاتا ہے، تو پورا طریقہ بیٹے کا اس باپ کو مل جائے گا، اس باپ کی طرف واپس جائے گا۔ یوں تو طریقہ اوپر سے نیچے آتا ہے، ہاں، لیکن اس صورت میں جو ہم نے مثال دے دی اس میں اوپر کی طرف واپس چلا جائے گا، ٹھیک ہے۔ باپ کی میراث بیٹے کو ابھی نہیں ملی تھی کیونکہ وہ مالک ابھی زندہ تھا، مالک مر جاتا تو بیٹے کو اس کی میراث مل جاتی، لیکن وہ ابھی زندہ ہے تو اس کی میراث اپنی جگہ ہے۔ بیٹے نے کوئی پراپرٹی بنائی اپنے طور پر، میراث کی نہیں ہے، اس نے ارن کی، اکتساب کیا، حاصل کی، اور خود مر گیا چونکہ اس کا کوئی اور وارث نہیں رہا، تو یہ اس کا طریقہ بھی واپس باپ کو مل جائے گا، یعنی باپ کے پاس ایک اپنی پراپرٹی رہے گی اور بیٹے کی کمائی ہوئی پراپرٹی بھی اسی کی طرف طریقہ کے طور پر مل جائے گا۔ صحیح؟ اچھا، یہ پہلا مسئلہ۔ دوسرا مسئلہ، کبھی ایسا ہوتا ہے کہ وارث کے کئی لڑکے یا لڑکیاں ہوتی ہیں، ماں باپ نہیں ہے، صرف لڑکے اور لڑکیاں ہیں، تو اس صورت میں کیا ہوگا؟ اگر کئی لڑکے ہوئے تو تمام مال ان لڑکوں میں تقسیم ہوگا برابر بحصہ برابر، یعنی جتنے لڑکے ہیں اتنے حصے کیے جائیں گے، ہر ایک کو ایک ایک حصہ دیا جائے گا۔ اور اگر لڑکے نہ تھے، صرف لڑکیاں تھیں، کسی کی تو صرف لڑکیاں ہی ہوتی ہیں، لڑکا نہیں ہوتا، خود مر گیا، نہ باپ تھا نہ ماں تھی، تو وہ پہلے ہی مر چکے تھے، تو اس کا مال اس صورت میں ان لڑکیوں میں تقسیم ہوگا بحثہ برابر، ٹھیک ہے کہ نہیں؟ یہ کہنے کی ضرورت شارع کو کیوں پیش آئی؟ اس لیے پیش آئی کہ قاعدہ ہے کہ جو مرد ہے، مرد کو 2 حصے مل جاتے ہیں، عورت کو 1 حصہ اگر ملے تو، یعنی جو عورتیں ہیں ان کا حصہ ہوتا ہے 1، مردوں کا دوگنا ہوتا ہے، ٹھیک ہے کہ نہیں؟ یہ اس کا قاعدہ ہے، یہ قاعدہ ہر جگہ ذہن میں رکھنا پڑتا ہے، اسی لیے اس میں یہ تھوڑی سی تشریح دینی پڑی شاعر کو نمبر 2 میں۔ لڑکے ہوں تو برابر میں تقسیم ہوگا، لڑکیاں ہوں تو وہ ان میں برابر میں تقسیم ہوگا، کوئی تفاوت نہیں رہے گا۔ اب اس کے بجائے یہ تفاوت کیسے نہیں ہوگا؟ اب کیسے تفاوت ہے؟ نمبر 3 مسئلہ، اگر وارث مثال کے طور ایک لڑکا اور ایک لڑکی ہے، فرض کر لیں ایک لڑکا اور ایک لڑکی، باقی کوئی نہیں ہے، تو جب یہ شخص مر جائے گا اس کا لڑکا اور اس کی لڑکی 2 ہی ہیں، اس میں کیا ہو جائے گا؟ جتنا لڑکی کو ملے گا اس سے دوگنا لڑکے کو ملے گا، اس کا مطلب ہے کل 3 حصے بن جائیں گے، 1 حصہ لڑکی کو ملے گا، 2 حصے لڑکی کو ملیں گے، اس طرح یہ تقسیم ہوگا۔ صحیح؟ اچھا، نمبر 4، اگر ایسا ہوا کہ وارث جو ہیں وہ ایک نہیں بلکہ چند ایک لڑکے ہیں اور چند ایک لڑکیاں بھی ہیں، لڑکے بھی ہیں لڑکیاں بھی ہیں، چند ایک لڑکے چند ایک لڑکیاں، ایک سے زیادہ، تو مال کیسے تقسیم کیا جائے گا؟ سب کے سب دیکھے جائیں گے، 2 گنے کن کو ملے، لڑکے کتنے ہیں اس کا 2 گنا کیا جائے گا، اور لڑکیاں کتنی ہیں ان کا 1 گنا، تو سب ملا کے جو ہماری تقسیم بنے گی اس تقسیم میں سے پھر جتنی لڑکیاں ہیں ان کو اتنے حصے ملیں گے، جتنے لڑکے ہیں ہر ایک کو 2 گنا، تو گویا 2 گنا اس سے لڑکوں کو ملے گا، اور اس طرح سے پورا طریقہ تقسیم ہوگا لڑکوں اور لڑکیوں میں، اس طریقے سے کہ ہر لڑکے کو ہر لڑکی کا 2 گنا مل جائے گا۔ آپ سمجھ گئے؟ اچھا، یہ ہے ایک بات۔ اب دوسرا مسئلہ یہ ہے، یہ پہلے 4 مسائل، پھر دوسرے میں 2 مسائل۔ نمبر 1، اگر وارث صرف باپ اور ماں ہوں، باپ اور ماں اور کوئی نہیں، تو اس میں وہی قانون لگے گا کہ مال کے 3 حصے جو ہو جائیں گے، ماں کو 1 حصہ اور اس کا 2 گنا باپ کو، یعنی کل 3 حصے، صحیح، اور 3 حصے اس طرح سے تقسیم ہوئے گا، 1 حصہ ماں کو، 2 حصے باپ کو، کیونکہ ماں عورت ہے اور باپ مذکر ہے، نرینہ۔ نمبر 6، اگر وارث باپ اور ماں، نمبر 1، اور 2 بھائی یا 4 بہنیں، 2 بھائی ہیں، یا اگر 2 بھائی نہیں تو 4 بہنیں، 2 کا ضرب 2 سے 4 بہنیں، یا اس کے بجائے 1 بھائی اور 2 بہنیں، 1 اور 2 اور 4، تناسب یہ ہے، تو طریقہ کیسے تقسیم ہوگا؟
باپ اور ماں کے علاوہ، باپ اور ماں کے علاوہ کسی کو میراث نہیں ملے گی، کیونکہ یہ بھائی ہیں۔ بھائی کون سے گروہ کے ہیں؟ گروہ نمبر 2 کے۔ ہاں یہاں گروہ نمبر 1 کے موجود ہیں، اس لیے 2 کی طرف چلا نہیں جائے گا، صرف گروہ نمبر 1 کو ملے گا، اور وہ ہے ماں اور باپ۔ اور اس صورت میں تو باپ اور ماں کے علاوہ کسی کو میراث نہیں ملے گی، یعنی بہنوں اور بھائیوں کو اس کا طریقہ نہیں ملے گا۔ لیکن یہاں فرق پڑے گا، چونکہ بھائی اور بہنیں ہیں، اس سے جو پہلے والے مسئلے میں باپ کو ماں کا دگنا ملا تھا، یہاں ویسا نہیں ہوگا۔ یہاں کیا ہوگا؟ یہاں ایک اور قاعدہ لگے گا، باپ بھائی اور بہنوں کی وجہ سے ماں کے اس حصے میں کٹوتی ہو جائے گی، اور وہ کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ ماں کو مال کا 6واں حصہ ملے گا اور 5/6 باپ کو ملے گا۔ سمجھ رہے نا؟ یہ تفاوت کیوں آ گیا، یہ فرق کیوں آ گیا؟ اس لیے کہ جو 2:1 کا جو تناسب تھا اوپر والے حصے میں، وہ تبدیل کیا بھائی اور بہنوں کے وجود نے، چونکہ وہ ہیں ان کو کچھ نہیں ملے گا، لیکن اس سے اس تناسب میں فرق آ جائے گا۔ سمجھ گئے؟ اچھا، تو پھر اگلے 2 مسائل۔ اب اگر وارث باپ اور ماں، ایک باپ اور ایک ماں اور ایک لڑکی، ایک باپ ماں اور ایک لڑکی، بس اتنے ہیں وارث، ایک باپ ایک ماں اور ایک بیٹی یعنی لڑکی، تو کیا کیا جائے گا کہ 5 حصے بن جائیں گے۔ 5 حصے کیسے بن جائیں گے؟ باپ اور ماں کو ایک ایک حصہ، باپ اور ماں کو ایک ایک حصہ، ٹھیک ہے نا؟ لیکن چونکہ بیٹی نیچے کی طرف قریب ہے، یہ اوپر کی طرف قریب ہے، یہ نیچے کی طرف قریب ہے، بیٹی کو زیادہ ملے گا، اور اس کو کتنے ملیں گے؟ 3 حصے ملیں گے، یعنی مال کے 5 حصے کیے جائیں گے، اوپر والے میں 6 حصے کیے گئے تھے، اس میں 5 حصے ہو جائیں گے، باپ اور ماں کو ایک ایک حصہ برابر، اور بیٹی کو 3 حصے ملیں گے۔ سمجھ رہے نا؟ تو یہ ہے اس کا مسئلہ۔ جب لکھنے پہ آئیں گے اس وقت آپ لکھیں گے۔ نمبر 8واں مسئلہ، اگر وارث باپ اور ماں اور ایک لڑکی ہو، باپ اور ماں اور ایک لڑکی، اسی طرح جیسے اوپر ہے، لیکن اس کے علاوہ متوفی جو ہے، میت جو ہے، اس کے 2 بھائی یا 4 بہنیں، یا 1 بھائی اور 2 بہنیں ہوں گی، تو اس صورت میں کیا کیا جائے گا؟ مال کے 6 حصے ہو جائیں گے، جیسے پچھلے مسئلے کے پہلے میں تھا، 6 حصے ہو جائیں گے۔ تو کیا ہو جائے گا مسئلہ؟ ماں اور باپ کو ایک ایک حصہ مل جائے گا، لیکن لڑکی کو 3 حصے ملیں گے، جیسے اوپر بیٹی کو 3 حصے ملے تھے، وہاں 5 حصے ہو گئے تھے، یہاں 6 حصے بن جائیں گے، کیونکہ وہاں تو ایک ہی لڑکی تھی، یہاں 1 بھائی ہے جو 2 کے برابر ہے، اور اس کے علاوہ 2 بہنیں ہیں، ٹھیک ہے؟ تو یہ مسئلہ، لیکن اس میں 1 حصہ بچ جائے گا، کیونکہ 6 حصے کرنے تھے، اس 1 حصے کا کیا کیا جائے گا؟ اس 1 حصے کو 4 حصوں میں تک سے مزید کیا جائے گا، 1 حصہ باپ کو اور 3 حصے لڑکی کو علاوہ ملیں گے۔ یہ تھوڑا سا ٹیڑھی کھیر ہے۔ پھر اگلا مسئلہ لکھنے پہ آئیں گے، آپ کے ذہن میں پھر رہے گا، لیکن یہ مسائل میراث کے جو ہیں یہ ہمیشہ لکھ کے رکھنے چاہیے، زبانی ان کا قاعدہ کہیں کہیں تبدیل ہو جاتا ہے، ورنہ یاد نہیں رہے گا۔ اگلا مسئلہ، وارث ماں اور باپ، نمبر 1، اور اس کے علاوہ 1 بیٹا، ماں اور باپ اور 1 بیٹا، ماں اور باپ اور 1 بیٹا، تو مال کے کتنے حصے کیے جائیں گے؟ جیسے ہر جگہ کرتے ہیں 6 حصے، ویسے یہاں بھی ہو جائیں گے 6 حصے۔ 6 حصوں میں سے 1 حصہ ماں کو، 1 حصہ باپ کو، کیونکہ وہ تھوڑا اوپر کی طرف دور ہے، واپس جانا طریقے کا مشکل ہوتا ہے، لہذا 1 حصہ اوپر جائے گا، باقی جو 4 حصے بچیں گے وہ نیچے جائے گا، بیٹی کی طرف، بیٹے کی طرف۔ اگلا مسئلہ، اگر وارث باپ اور ماں اور چند بیٹے یا چند بیٹیاں، چند بیٹے یا چند بیٹیاں، تو اسی طرح طریقے کے 6 حصے کیے جائیں گے، جن میں سے ماں اور باپ کو 1 حصہ، جیسے ہر جگہ ماں اور باپ کو 1 حصہ، اور باقی جو بچے گا 4 حصے
وہ 4 حصے چند بیٹوں یا چند بیٹیوں میں تقسیم کیے جائیں گے. اگر 4 ہی ہوئے تو ایک حصہ, اگر 4 سے کم ہوئے تو 1 سے زیادہ حصہ, اگر 4 سے زیادہ ہوئے تو 1 حصے سے کم تر ملے گا. یعنی ان باقی 4 حصوں کو تقسیم کیا جائے گا آپس میں برابر برابر. تو مزید چند ایک مسائل. اگلا مسئلہ, ہم صرف یہ مسئلے گنیں گے اور ان کی تشریح کریں گے یا لکھنا شروع کریں گے؟ بتائیے, کیونکہ ٹائم اب کم ہے. کتنے منٹ ہو گئے سجاد صاحب ہمارا درس؟ 15. یعنی ابھی 15 منٹ ہے. مجھے لگتا ہے یہ سب ختم کریں گے, پھر لکھنے میں شاید ایک درس لگے گا یا دو درس لگیں گے, یا 1 اور 1.5 یا کچھ ایسا. یہ مسئلہ یہ ہے 11واں مسئلہ. اگر باپ اور ماں اور بیٹے اور بیٹیاں وارث, باپ ماں اور پھر بیٹے اور بیٹیاں, تو اوپر والے مسئلے کی طرح, تو کیا کیا جائے گا؟ اسی طرح 6 حصے کیے جائیں گے. باپ اور ماں کو ایک ایک حصہ, بقیہ 4 حصے, چونکہ ہم بیٹے ہیں بیٹیوں کے ساتھ, وہاں خالی بیٹے, یہاں خالی بیٹیاں تھیں, یہاں بیٹے بھی ہیں بیٹیاں بھی ہیں. باقی 4 حصے جو ہیں ان کو ایک طریقہ سمجھا جائے گا, اس کے ایسے بانٹا جائے گا کہ بیٹی کو 1 حصہ ملے اور بیٹے کو اس کا دوگنا, 1 اور دوگنا. بیٹیوں میں 1 گنا اور بیٹیوں میں 2 گنا. ذرا اس کو آپ ذرا ایک ایکسرسائز کریں. 1000 روپے ہمارے پاس, کتنا ہے؟ 1000 روپے. طریقہ ہے کل 1000 روپے کا, اور باپ بھی ہے, باپ ہے, ماں ہے. ایک شخص ہے, وہ مر گیا, باپ باقی رہا, ماں باقی رہی, 2 بیٹے رہے اور 3 بیٹیاں رہی. لکھیے پہلے, کیلکولیٹ کر کے دیجئے مجھے. طریقہ متوفی, اوپر لکھیے متوفی, اوپر ایک متوفی ہے, یہ ہمارا متوفی ہے. متوفی نے 1000 کا طریقہ چھوڑا, اور اس کے کیا ہے؟ 1 ماں ہے, 1 باپ ہے, اور اس کے علاوہ بیٹے 2 ہیں, اور بیٹیاں 3 ہیں. ذرا یہ طے کر کے دیجئے مجھے. ماں ایک ہی ماں ہے بیچاری کی, کسی کی 2 ہوں گی کوئی پرواہ نہیں. اس کا باپ بھی 1 ہی ہے, ستیلا وغیرہ کوئی نہیں. خوش قسمتی ہے اس کی. آپ اس کے آپ تقسیم کیجئے, طریقہ کیسے کریں گے. شاید آپ کو دقت ہو جائے, اس لیے میں یہاں تھوڑا سا تبدیل کرتا ہوں. 1000 نہیں ہے بلکہ 1200 ہے. 1200 1200 ہے, ورنہ آپ کو مشکل پیش آئے گی. 1200 روپے کا طریقہ, غور سے دیکھیے. 1200 روپے کا طریقہ. ہاں 200 ماں کے 200 باپ, 200 ماں کے 200 باپ کے. ٹھیک ہے. ہاں جی, آگے بتائیے. باقی 4 سے ان 2 بٹیں گے. بانٹ لو نا, یہ بانٹ کے بتانے ہیں نا کتنا کس کو ملے گا.
یہ تو آپ نے ٹھیک کیا, از کریکٹ, نو پرابلم. لیکن یہاں تو آئیے نا, یہاں تقسیم تو کرنا ہے ہر کسی کو. 2:1 میں ہو جائے گا. کیجیے نا, آپ کیجیے, 200 بچے. آپ کیجیے, کیلکولیٹ کیجیے, بتائیے, نہیں قاعدہ نہیں بتانا ہے, کیلکولیٹ کر کے دینا ہے. ڈیسیملز میں بھی آ جائے کوئی پرواہ نہیں. بیٹیوں کا آئے گا 800/3. ہاں, بیٹیوں کا آ جائے گا 800/3. آپ وہاں جج ہوں گے, کیا ان کو کہیں گے آپ یہ 800/3 آپ لے لو, 800/3 آپ کیلکولیٹ کر کے ان کو دے دو نا, چاہے پیسوں میں بھی آ جائے, فریکشن بھی آ جائے. باپ کو ہے 200. ہاں, 233. باپ کو ہے 200, 2 بیٹوں. 233 آئے گا. کس کو؟ بیٹی, ایک بیٹی کو. بیٹیاں ایک کو کتنا آئے گا؟ بیٹے کتنے؟ اچھا بیٹے کتنے ہیں؟ بیٹے 2 ہیں, بیٹیاں 3 ہیں. ماں کو برابر حصہ آئے گا. شاباش. $133. کر ٹھیک بیٹھ کر بات کو کرو چیک. اظہر صاحب آپ نہیں جا رہے؟ ہاں, آپ کا کلچ بریک ہو گیا. میرا ہو گیا. 38 کوئی لڑکن زٕ ہتھ رۄپیہِ نی لڑکن حصہٕ میں برابر نہیں. ہمن دیجیے 2 نیچن تہِ دِکھ کتہِ گژھن 7 کِتھ پٲٹھۍ باتیں نہیں کرنی, خود کرو اور ان کے ساتھ بحث مت کرو. شاباش. بیٹوں کا 200. ہاں, 400. 2 بیٹوں کا آئے گا 457. ایک کا کتنا؟ 457/2. اس کا ایک حصہ مجھے بتا رہے ہیں کتنا ہے. یہ کیسے آپ نے, یہ کہاں سے ملا آپ کو؟ ایک حصہ آپ دیکھیں نا پہلے, اصل میں پہلے دیکھنا ہے آپ کو بیٹی کا, ایک بیٹی کا حصہ کتنا بنے گا. سب سے کم جس کو ملتا ہے اس کے پرپورشن سے باقی بعد میں ملٹیپلائی ہوتا ہے.
ایک بیٹی کو کتنا مل رہا ہے؟ آپ ادھورا کام کر رہے ہیں. 133. 228.5. بیٹی کا ٹھیک کر رہا ایک بیٹی کا 228. سکو آسن ترکہ بٲگراونس من ژےٚ کڑہنے سٲری پلو اتھ تراوہنے ژٕ چھُکھ بٲگراوٕے نی ژٕ چھُکھ تِمن میتھمیٹکس ونان میتھمیٹکس لگہِ نہٕ کُنے. ایک بیٹی کا آئے گا ایک بیٹی کا کتنا 114.3. 114 114.3 ہاں ایک بیٹی کا 114.3 2 3 اور 2 5 ضربی 5 5 کے 15 5 کے 20 اور 21 5 کے 5 اور 2 7 5 کے 5 571 اور 2 اور 2 400 1 7 5 اور 9 یہ تو برابر نہیں آ رہے مجھے 1200 ملنا چاہیے. یہاں 133. آپ چیک کریں. اب 133 کس کا ایک بیٹی کو. بیٹی کو ہاں نہیں یہاں پر غلط ہوا نا. کہاں پر 114 آئے گا ایک بیٹی کا. 3 بیٹیوں کا آئے گا 571. ہمارے پاس 3 بیٹیاں نہیں ہیں ہمارے 3 اور 2 5 سے کل بن جائے گی 2 2 4 اور 4 3 7 سوری یہاں 7 آ جائے گا 2 2 4 اور 3 7 بالکل صحیح. ابھی دیکھتا ہوں ابھی دیکھتے ہیں اظہر صاحب کی کیلکولیشن کیسی ہے. آئندہ جب یہاں تجزیہ ہوگا تو میں ان کو کہوں گا ان 4 سے کروائیے تقسیم. 7 21 2 7 28 2 2 30 3 7 کے 7 3 10 1 7 کے 7 1 8 بالکل صحیح 8 اور یہ 4 12 یہ صحیح ہے. یہ والا حصہ صحیح ہے یعنی 2 بیٹوں کو ملے 3 بیٹی کو 3 بیٹیوں کو یہ ملے گا 114 یہی ہے نا 114.3 ہاں 3 3 9 3 چکے 12 3 کا یہ 3 1 4 342 ٹوٹل. 2 بیٹے پہلے اس کا ڈبل کرنے پڑے گا 228.5. 2 3 6 2 چکے 8 2 اکایا 2 2 اکائی 2 پھر ٹوٹل ہو جائے گا 6 3 9 9 یا 10 رکھیں گے. 17.2. ایک منٹ ٹھہرے 2 2 8 اور ٹوٹل 8 اور 2 10 8 اور 10 4 اور 2 8 اور 2 10 1 2 1 3 4 3 7 غلط ہو گئے پھر سے. کیا غلطی کیا ہو گئی؟ وہاں پر ہم نے تقسیم نہیں کیا بیٹوں کا حصہ. یہ تقسیم نہیں کیا کہاں سے تقسیم نہیں کیا اس سے کس سے 228 ہے نا 228 ملٹیپلائی بائی 2 2 ہی بیٹے ہیں نا. ہاں اس کا ملٹیپلائی بائی 2 ملٹیپلائی بائی 2. ہاں یہ ہاں صحیح ہے صحیح 2 8 16 2 2 4 1 5 2 2 4 بالکل 9 6 15 9 6 15 5 وہیں رکھیے 1 5 1 6 6 2 8 6 2 نہیں یہ 6 اور 2 8 5 اور 4 9 9 3 4 3 7 7 2 9 9 2 11 2 روپے اس میں ایڈ جو فریکشن میں چلا جاتا ہے دوبارہ بالکل صحیح ہے بالکل صحیح بہت اچھے بہت اچھے. یہ میں نے حصہ 113 اس ہوئی یہ چھنی سکول دی ہاں کپر سے 113 صحیح ہے بالکل صحیح ہے. میں 133 بول رہا. ہاں 133 پار پہ ہے نا پات یہ بغران گئے پات پہ ہے پار پات کاٹا ہنس پالو پات کاٹا ہنس پالو. ماں باپ کو کیوں 200 ہی ملے؟ اچھا اب یہاں ہمارا کون سا 141 والا 140 آنسر ہے 141